الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے حسین سے موقع پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج آپ جانتے ہیں صاحب کہ ویسے پوری دنیا میں اس وقت چرچا ہے کہ اس لمحے ہر بیٹا اپنی ماں سے محبت، عقیدت اور وفاداری کے دعوے کر رہا ہے، کیونکہ آج دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ بنانے والے ٹرینڈ بنا چکے کہ مدرز ڈے منایا جا رہا ہے۔ میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ، ضرور بات کروں گا۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ ممکنہ شب قدر بھی ہے، 34 طاق رات ہے، 27ویں شب ہے انشاءاللہ، تو آج کی نسبت بڑی اہم ہے ناظرین۔ تو پہلے آغاز کرتے ہیں صاحب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تحفے سے جو ہمیں رمضان کی صورت میں ملا، جو ہمیں طاق راتوں کی صورت میں ملا، جو ہمیں شب قدر کی صورت میں ملا، یعنی صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اگر نہ ہوتا تو ہمیں پھر کچھ بھی نہ ملتا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہوا یہ کہ ہم اس بات کو اصل میں سمجھ نہیں پا رہے کہ بنیادی طور پہ ہماری اوقات تو کچھ ہے ہی نہیں نا صاحب، ہم تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر مغموم نہ ہوتے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بہت بڑی تھی، ہزار مہینے ان کو ملے، پوری رات جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، دن میں جہاد کیا کرتے تھے، ہزار بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو یا اللہ میری امت کی عمریں تو بہت کم ہیں، وہ تو بڑے پیچھے رہ جائیں گے عبادتوں میں۔ یہ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی سورہ قدر کو نازل کر دیا کہ اے پیارے تو غم زدہ نہ ہو، کیونکہ تیرے غم کو دیکھ کے یقیناً پوری قدرت پریشان ہوتی ہے، تو غم زدہ نہ ہو۔ ہم نے اتار دیا تیرے لیے سورہ قدر کو، اس لیے اتار دیا کہ اب تیرا بندہ، تیرا محبوب، تیرا غلام، تیرا عاشق، تیرا چاہنے والا، تیرا امتی جب اس ایک رات کو پالے گا اور اس ایک رات میں کھڑے ہو کر ہمیں راضی کر لے گا، اس ایک رات میں قیام میں لگا ہوگا، سجود میں لگا ہوگا، تلاوت میں لگا ہوگا، درود پاک کی کثرت میں لگا ہوگا، استغفار کی تسبیح کر رہا ہوگا، تو پھر ہم نے یہ کہہ دیا کہ اسے ہم 1000 مہینوں سے بڑھ کے عبادتوں کا ثواب عطا کر دیں گے۔ یعنی یہ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے ناظرین، یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی رات عطا کر دی کہ جس رات میں ہم بس اللہ کو یاد کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ناظرین، اس رات ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل امین کے 100 بازو ہیں، اور اس رات صرف 2 بازو وہ کھولتے ہیں، صرف 2 بازو جو مشرق و مغرب میں ہوتے ہیں، اور وہ اپنی جماعت کے ساتھ اس پوری دنیا میں اترتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ناظرین، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے فرشتوں کی؟ ان کی تعداد اتنی ہوتی ہے جتنی کنکریاں پوری کائنات کے اندر ہیں اس سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے۔ اب اگلا جملہ یہ ہے صاحب کہ کنکریوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تو کنکریوں کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، تو کنکریاں اب آپ سوچئے ان گنت اس زمین کے اوپر ہوتی ہیں، اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے آپ کو ایک بات بتاؤں، آج تو ہم ایس او پیز کے مارے ہوئے ہیں نا صاحب، ہم تو ایس او پیز کے مارے ہوئے ہیں۔ ایک وائرس نے ہمیں اتنا ڈرا دیا کہ ایس او پیز میں ابھی کہہ دیا کیا کہ دور رہنا، ہاتھ نہ لگانا، ہاتھ نہ ملانا، معانقہ تو چھوڑ دیجئے کہ گلے نہ ملنا۔ آج ہوگا یہ کہ جس وقت فرشتے زمین پر اتریں گے، جس وقت فرشتے گھروں میں جائیں گے، ان گھروں میں کہ جہاں پر نمازیں ادا کی جا رہی ہوں گی، بڑی توجہ رہے آپ کی، جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہوگی، جہاں سجدے کیے جا رہے ہوں گے، جہاں قیام کیا جا رہا ہوگا، جہاں استغفار پڑھا جا رہا ہوگا، جہاں درود پاک پڑھا جا رہا ہوگا، جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہوگا، یہ فرشتے ان گھروں میں داخل ہوں گے۔ اور کمال کیا ہے کہ ہر گھر کے اندر جبرائیل امین خود جائیں گے کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد کمال کی بات آپ کو بتاؤں، کمال یہ ہوگا کہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا، جبرائیل امین خود جا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیں گے، اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، آج ایس او پیز کے مارے میں انسان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، لیکن روحانی ایس او پیز نہیں ہے آج،
روحانی طور پہ ساری SOPs اٹھا لی گئی ہیں آج کی رات کہ آج تو فرشتے گھروں میں آئیں گے اور آ کر ان کا لمس بھی ملے گا, ان کا مصافحہ بھی ملے گا, ان کا بوسہ بھی ملے گا. تو آج کی رات اللہ کو راضی کرنا ہے کیونکہ آج ممکنہ شب قدر ہے. لیکن یاد رکھیے جو محروم رہتے ہیں ان میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن ایک وہ محروم رہ جاتا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے. آئے ہائے ہائے. اب چونکہ آج مدرز ڈے ہے تو آئیے تھوڑا سا ماں کی بارگاہ میں بھی عقیدت کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں کہ گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر. گھر سے جب نکلتا ہوں میں ماں کی دعائیں لے کر, لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی, ایک ماں ہی ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی. ناظرین کرام, ماں اللہ کی طرف سے وہ خوبصورت عطیہ ہے کہ جو ہے تو جنت ہے اور نہیں ہے تو حسرت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت, اپنے فضل و کرم, اپنی برکت, راحت, عظمت کی آمیزش شامل کر کے عرش سے فرش پر اتارا اور اس کی عظمتوں کو چار چاند لگا دیا کہ اس کے قدموں تلے جنت عطا کر کے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ جو اس کے قدموں سے لپٹ جائے گا, جو ماں کے قدموں سے لپٹ جائے گا, وہ داخل جنت کر دیا جائے گا. یعنی ناظرین سوچئے ذرا, دنیا کی ساری چاشنی, ساری خوشبو, ساری ٹھنڈک, ساری محبت, ساری علاوت, ساری شفقت, ساری امان, ساری عطا, ساری دعا, سارا احسان, ساری قربانیاں, سارا درگزر اگر ملا کر کسی وجود میں ڈھال دیے جائیں تو وہ وجود کوئی اور وجود نہیں بنتا بلکہ وہ ماں کا وجود بن جایا کرتا ہے. کہ جب ماں نے, یعنی ماں جب اللہ تعالیٰ کی, یعنی آپ سوچئے ناظرین وہ تخلیق ہے کہ ماں کو جب اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ چاند کی ٹھنڈک, شبنم کے آنسو, بلبل کے نغمے, چکوری کی تڑپ, گلاب کا رنگ, پھولوں کی مہک, کوئل کی کوک, سمندر کی گہرائی, دریاؤں کی روانی, موجوں کا جوش, کہکشاں کی رنگینی, زمین کی چمک, صبح کا نور اور آفتاب کی تمازت کو جمع کرو اور ماں کے وجود کے اندر مکمل کر دو, ماں کے وجود کے اندر منتقل کر دو. کہ جب ماں کو خدا نے بنایا ناظرین تو فرشتوں نے پوچھا کہ آئے مالک دو جہاں, آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ تو نے اس میں اپنی طرف سے کیا کچھ شامل کیا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے اس میں محبت شامل کی ہے. اللہ نے ماں کو ناظرین ساری نعمتیں اور رفتیں عطا کی. یاد رکھیے گا, میں تو اس بات کا بلیور ہوں صاحب, اور ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنے والا آدمی ہوں. میں مدرز ڈے کو نہیں مانتا ہی نہیں. میں اس مدرز ڈے کو میں تو مانتا ہوں اس بات کو کہ میرا ہر دن, میرا ہر پل, میری ہر ساحت, میرا ہر سانس, میرا وجود, میرا مکمل وجود میری ماں کا ہے. میری ایک سانس, ایک لمحہ میری ماں کا ہے. جو کچھ ہے ماں کا صدقہ ہے, جو کچھ ملا ہے ماں کا صدقہ ہے, جو کچھ ملے گا ماں کے صدقے ملے گا. ہم ایک دن کو نہیں مانتے, ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ پورا وجود, پوری کائنات ماں ہی کا صدقہ ہے, ماں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں صاحب. ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, اور آج بڑی کمال شخصیات ہیں. بڑی زبردست گفتگو آج ہونے والی ہے ناظرین, کیونکہ آج ایک تو ممکنہ شب قدر پہ بات ہوگی, ماں کے حوالے سے بات ہوگی, اور ایک اور بڑا اہم پہلو ہے ذہن میں رہے, یہ جو ہمارے یہاں ٹیکسٹ بکس کے اندر سے جو باقاعدہ سازش کے تحت جہاد کی آیات کو نکالنا یا ہیروز کی باتوں کو جو ہے منہا کرنا یا تذکار پاک ان کے منہا کرنا, ایک مقصد ہے, انجینئرڈ ایک معاملہ ہے, اس پہ ذرا گفتگو کریں گے. جو شخصیتیں وہ بھی بڑی ریلیونٹ ہیں اس حوالے سے. تو پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں میرے بھائی جانب آپ کے, ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں, ممتاز عالم دین ہیں ماشاءاللہ, ہاشمی, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب. آپ کو خوش آمدید, السلام علیکم. میرے دائیں جانب ناظرین جو شخصیت موجود ہے, میں انہی کا ذکر کر رہا تھا. میں پرسنلی فرسٹ ٹائم ان سے ملا ہوں, لیکن مجھے اندازہ ہے ماشاءاللہ بہت کمال شخصیت ہے, کمال شخصیت. میں ویسے ان کو دیکھتا اور سنتا رہتا تھا, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سچے پاکستانی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے اور دین اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کے, ہمارے, ہم سب کے بہت پسندیدہ کمشنر حکومت پنجاب محترم جناب رائے منظور ناصر صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. بہت شکریہ. ان کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے استاد محترم موجود ہیں ماشاءاللہ, اور کیا کمال شخصیت ہیں صاحب. انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. آپ وائس چانسلر ہیں گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی کے, کئی اسٹوڈنٹس ان کے ہاتھ سے نکلے اور آج پاکستان کو سرو کر رہے ہیں. تو یہ دراصل پاکستان کا اصل فیس ہے ناظرین. آپ کے, ہمارے, ہم سب کے انتہائی قابل احترام محترم جناب ڈاکٹر محمد خلیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. اور آخر میں آپ کو پتہ ہے پورا مہینہ ایک ہی محاذ پہ ایک خاتون ڈٹی رہی ہیں, اور کمال یہ ہے کہ اس محاذ پہ روز وہ جیتتی ہیں, کبھی ہاری نہیں ہیں. آپ کی, ہماری, ہم سب کی بہت پسندیدہ مہوش ستارہ صاحبہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. اب تو آپ کا محاذ بس 3-4 دن کا ہی رہ گیا, اس کے بعد گھر پہ شروع ہو جانا انشاءاللہ. اچھا جی, کیا بنانے والی ہیں آج؟ میں بنانے جا رہی ہوں افطاری کے اندر چکن پنیر ہے, اور سویٹ میں ہے بٹر سویاں,
اور جو ڈرنک ہے وہ ہے رائل فلودہ. واہ, اب یہ بتائیے تو صحیح کہ بنے گا کیسے؟ جی صحیح. چکن پنیر میں میں بون لیس چکن لے رہی ہوں 700 گرام. یہ میں نے سبروسو کا چکن لیا ہے. اس کے ساتھ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے آدھا چائے کا چمچ, پیاز ہے آدھا کپ, شملہ مرچ ہے آدھا کپ, کریم لے رہی ہوں آلپرس کی 1 کپ, کاٹیج چیز ہے 250 گرام, دودھ لے رہی ہوں 2 کھانے کے چمچ, نمک ہے حسب ضرورت, چکن پاؤڈر ہے 1 چائے کا چمچ, سفید پاؤڈر ہے 1 چائے کا چمچ, گرم مسالہ ہے 1/2 چائے کا چمچ, اور کریم چیز ہے 10 گرام, اور جو گرین چلیز ہیں وہ 2 سے 3 عدد. اور اس کو میں کوک کروں گی ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر, جس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں کلونجی کی خصوصیات ہیں اور جو ہمارے امیون سسٹم کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرتی ہے. بہترین ہے. اور سیکنڈ جو ریسیپی ہے وہ ہے بٹر سوئیاں. اس میں میں لے رہی ہوں سوئیاں 500 گرام ہے. بٹر سوئیاں جی, میں نے کہا عید قریب ہے, اس سے پہلے میں نے شیر خورما بنایا تھا, اب میں بٹر سوئیاں جس کو دم والی سوئیاں بھی کہا جاتا ہے, تو یہ عید کے قریب میں ایسی چیزیں بنا رہی ہوں تاکہ آپ سب لوگ عید پر بھی انجوائے کیا کر بات سکیں. ہے, کیا بات ہے. اس میں سوئیاں لے رہی ہوں 500 گرام, چینی ہے 1.5 کپ, الائچی ہے 5 سے 6 عدد, کشمش ہے 1 کھانے کا چمچ, کھویا ہے 100 گرام, اور اس میں 2 سے 3 ٹیبل اسپون لوں گی ڈالڈا کلونجی کنولا آئل, کیونکہ اس میں بھی آپ کو پتہ ہے ظاہر سی بات ہے ہر کھانے میں میں اپنے کوشش کرتی ہوں کہ میں ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کو استعمال کروں. یہ لائٹ بھی ہے اور کھانے کو اور بھی مزے کا کر دیتا ہے. رائل فلودہ ہے, اس میں میں لے رہی ہوں اسٹرابری جیلی ہے 1 پیکٹ, بنانا جیلی ہے 1 پیکٹ, بادام ہے 10 سے 12 عدد, دودھ لے رہی ہوں آلپرس کا فل کریم ملک ہے تقریباً 1/2 لیٹر, چینی ہے 7 سے 8 کھانے کے چمچ, اور فلودہ مکس ہے 100 گرام, اور اس میں آئس کریم چلیں گے 2 سے 3 سکوپس. تو اس کو بنانے کا طریقہ بہت ایزی ہے, کیونکہ آج میں نے کہا جو ڈرنک ہے وہ فلودہ ہونا چاہیے. مجھے فلودہ بہت پسند ہے. صحیح جی, ٹھیک ہے. اور اس پہ تو آج کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل کوئی کمپرومائز نہیں. ہاں, اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ الگ سے رکھ دیا جائے. جی بالکل صحیح ہے. چلے جی, آپ یہ تمام چیزیں بنائیے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور جا کے انشاءاللہ لوٹ کے واپس آتے ہیں, پھر گفتگو کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع, بڑا حسین سا موقع ہے صاحب, اور آج ممکنہ شب قدر یعنی 27ویں شب چوتھی تاک رات ہے, اور دنیا بھر میں مدرز ڈے منایا جا رہا ہے. ہماری ماں تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے صاحب, اسی پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اور جو شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں میں نے آپ کو بتایا, کمشنر حکومت پنجاب رائے منصور ناصر صاحب, کمال شخصیت ہے ماشاءاللہ. استاد محترم سابق وائس چانسلر GCU لاہور اور اس وقت موجودہ وائس چانسلر گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی محترم جناب محمد خلیق الرحمان صاحب. سینئر شناخواں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں ماشاءاللہ, بڑا ان سے تو برسوں کا ایک پیار ہے. بہت چھوٹے سے ہوتے تھے ہمارے سامنے جب یہ ماشاءاللہ ہم نے ایک نجی چینل پہ ان کو انٹروڈیوس کروایا تھا, اور اللہ نے بڑی رفتوں سے ان کو نوازا. جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑا ماشاءاللہ ترقی کیا آپ نے, بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. اور جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آغاز کرتے ہیں آپ سے. آج ممکنہ شب قدر علامہ صاحب 27ویں شب چوتھی تاک رات, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے کہ جس نے آج کی شب یعنی شب قدر میں جس نے قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی عمر بھر کی سارے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جنید بھائی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اصل میں یہ حدیث پاک تو سنتے بھی رہتے ہیں, اور ہم اس پہ جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا, یقیناً فرمان مصطفیٰ جو بھی سنتے ہیں سبحان اللہ بتائیے اس کی تفصیل, آگے گزر جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی سلامتی کی فکر رکھنی چاہیے. واہ, یہ بڑا ضروری ایک بات ہے. اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات پہ اگر بات کی جائے نا کہ ایمان کیسے برباد ہو جاتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فرامین کے مطابق یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ جو بندہ اذان ہوتے وقت خاموشی اختیار نہیں کرتا, اندیشہ ہے کہ بوقت مرگ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے. واہ سبحان اللہ. مطلب اس قدر یہ نازک اور لطیف بات. یعنی میں اس کو سبحان اللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پروردگار کی شان ایسی ہے کہ پھر وہ سلب بھی ہو جاتی ہے ساری. جی بالکل ایسی. تو اس کا بڑا مطلب ہمیں جو اس کو جو ہے نا محفوظ کر کے رکھنا ہے. یہ بہت بڑی ایسی دولت ہے کہ جس پر ہماری عبادتوں کی قبولیت اور ہمارا جنت میں جانے کا, ہمارے روزے نمازیں سب کا مدار ہے.
اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. اللہ ایمان کے ساتھ شب قدر میں قیام کرنا ہے, اور اس میں ایک لفظ کا ٹیگ ہے, ساتھ اضافہ ہے احتساب کے ساتھ. یہ احتساب کیا چیز ہے؟ احتساب کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے اس شب میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں نے عشرہ رحمت گزارا تو جھولی رحمتوں سے بھر لی ہے, میں نے عشرہ مغفرت گزارا ہے تو کیا مغفرت کا جو ہے وہ مجدہ میں نے حاصل کر لیا ہے, اور میں اس وقت جو ہے وہ نار دوزخ سے رہائی کے عشرے میں گزر رہا ہوں تو کیا میں نے نار دوزخ سے رہائی کا جو ہے وہ مجدہ رب کی بارگاہ سے پا لیا ہے. مجھے ایسی راتیں بھی ملی ہیں, ایسے دن بھی ملے ہیں کہ ایک ایک گھڑی میں شب جمعہ اور دن جمعۃ المبارک کے دن میں 10-10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کی گئی, تو کیا میں نے اپنا شمار ان میں کروا لیا ہے؟ وہ حدیث پاک کہ جس نے رمضان پایا اور مغفرت نہ کروا سکا تو وہ خائب و خاسر ہوا, اس نے نقصان اٹھایا, اس نے کھو دیا. یا میری امت کو پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا ہے تو خواہش کرتی کہ پوری زندگی رمضان ختم نہ ہوتا. یہ احتساب اپنے دل میں اجاگر کرتے ہوئے آج کی رات کو احتساب کے ساتھ گزارنا ہے کہ وہ جو روزہ کو ڈھال کہا گیا ہے, تو کیا میں نے وہ ڈھال کہ جو مجھے نار دوزخ سے بچائے گی, عذاب قبر سے بچائے گی, دنیا میں رہتے ہوئے مجھے غیبت, چغلی, بد نگاہی, بد کلامی سے بچاتی, اس ڈھال کو میں نے سنبھالا یا اس کو پھاڑ دیا ہے, اس کو مضبوط کیا یا اس کو بالکل ختم کر دیا. یہ احتساب کرتے ہوئے جب آج کی رات گزاریں گے نا, تو پھر جو چند ساعتیں, چند دن, چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں, شاید ہم پہلے کچھ نہ پا سکے تو اب کچھ پانے والوں میں بن گئے. یہ ندامت, یہ شرمندگی, یہ افسوس, یہ حسرت ہمیں اللہ کی بارگاہ سے وہ کہہ لیجیے کہ مقام, مرتبہ, وہ قبولیت کی گھڑیاں اور وہ مجدہ جاں فضا کہ جو ہماری بخشش و مغفرت کا سامان بن جائے, وہ ہمیں دلا سکے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں. رائے منظور صاحب, آپ سے تو میں ویسے ہی بڑا متاثر ہوا ماشاءاللہ مل کے, اور اللہ آپ کو سلامت رکھے جو کام آپ کر رہے ہیں. اور آپ سے ایک بڑے اہم موضوع پہ مجھے بات کرنی ہے آگے جا کے, اور ناظرین ذہن میں رکھیے گا, آپ نے کہیں جانا نہیں ہے, کیونکہ رائے صاحب کا جو کام ہے اس حوالے سے وہ بڑا مضبوط ہے. خاص طور پہ یہ جو ہمارے نصاب ہے, اور نصاب کے اندر آپ کو پتہ ہے اس وقت انٹرنیشنلی جو انجینئر طریقے سے جو کچھ بھی کام اس وقت ہو رہا ہے, بہت طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان میں نصاب کو جو تبدیل کرا دیا جائے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. پہلے ذرا آغاز کرتے ہیں 27ویں شب کے حوالے سے. بہت شکریہ جی. 27ویں کا جی میں 2-3 چیزیں اس میں, ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے لوگ حساب کرتے ہیں جی کہ وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے کہ جی 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. اچھا, پہلے تو یہ ہے کہ یہ 1000 کا لفظ کیوں آیا ہے؟ 1000 کا لفظ اس لیے آیا ہے کیونکہ میں نے بہت گاؤں میں بھی, دیہاتوں, شہر سارا میں جانتا ہوں, میں نے ہر جگہ سروس کی ہے. اچھا, آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ 140 نہیں کہہ سکتے, وہ 720 کہتے ہیں, 720 کہتے ہیں نا, کتنے 20 کا 100, یعنی وہ کہتے ہیں 720, یعنی 20 کر کے وہ گنتی کرتے ہیں. اچھا, 1400 سال پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ آیتیں نازل ہوئیں, اس وقت لوگوں کو جو آخری گنتی آتی تھی وہ 1000 تک تھی. چند سال پہلے دیکھ لینا, ہم کہتے تھے فلاں لاکھ پتی ہے, پھر کروڑ پتی ہوا, پھر اربوں کو عرب کی سمجھ آ گئی. اچھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تک ان کو سمجھ ہے نا 1000, دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عرب سے زیادہ ہے, تو ان کو عرب کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, بلینز کا, ٹریلینز کا. اللہ نے کہا جہاں تک ان کو سمجھ ہے نا وہاں تک مثال دے کے فرمایا اس سے بہتر ہے. اچھا, اب کتنا بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, لہٰذا وہ 83 سال والی ہے اور یہ گنتی 83 برس 4 مہینے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری میں نے گزارش کرنی ہے کہ میں نے بہت زیادہ یہ سنا ہے, اور یہ میری اپنی ریسرچ ہے جو میں عرض کرنے لگوں, اور شاید مولانا صاحب میرے سے ایگری فرمائیں, اگری کر گئے تو پھر یہ بات سچ ہو جائے گی کہ یہ جو اسلام میں کاؤنٹنگ ہے نا, 10 گنا رمضان شریف میں 70 گنا نیکی ہو جاتی ہے, خانہ کعبہ حرم پاک میں 1 لاکھ ہے, مدینہ منورہ 50,000 ہے, اس چیز کے 10, 20, 50. اچھا, یہ صرف سمجھانے کے لیے. ٹھیک. مثال کے طور پر ہم ایک بچے سے کہتے ہیں کہ جی آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں, یا اس کی ماں کے حوالے سے ہی وہ کہتا ہے میں اتنا پیار کرتا ہوں, جتنے اس کے بازو میں وہ کھول دیتا ہے. اچھا, اس سے مراد کیا لیں گے, 10 ہے, 20 ہے, 50 ہے؟ بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے دی میکسیمم, جتنا آپ امیجن کر سکتے ہیں. دیکھیے سورۃ القاریہ جو 101 نمبر سورت ہے, اس کی آیت ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, کہ تمہارے نیک اعمال کو تولا جائے گا. الفاظ گنا نہیں جائے گا, گننے کے لیے کیلکولیٹر ہوتا ہے, تولنے کے لیے ترازو ہوتا ہے, اور قرآن میں میزان کا لفظ استعمال ہوا. Therefore یہ گنتی والی بات تو صرف ہے سمجھانے کے لیے. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. اچھا, اب یہ ہے کہ دیکھیں جیسے روزے کا کوئی فکس نیکی نہیں ہے کہ جی 100 ملے گی, آپ کو ہو سکتا ہے کروڑ مل جائے, ساتھ والے کو 10 ملے, صحیح بات, کسی کو. اچھا, اس کی کسی کو کروڑ مل جائے, ہمیں کچھ نہ ملے, بالکل ٹھیک ہے, صحیح بات. مطلب کم و بیش ہے نا, آپ نے کتنے خلوص سے کیا. اچھا, بعض اوقات ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ لگ جاتا ہے الفاظ وہی ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو گئے, یہ کال مل گئی ہے. اچھا, بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار الفاظ تو ادا ہو رہے ہیں لیکن اس کے اندر جان کوئی نہیں, یعنی ہمارا دل ہمیں بتا دیتا ہے.
اچھا مولانا صاحب نے جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا زیادہ تر زور ہوتا ہے اس رات میں یا ویسے اوورآل بھی آج کی رات کے حوالے سے کہ ہم میکسیمم یہ نفل پڑھ لیں, یہ عبادت کر لیں. سب سے ضروری ہے کہ محاسبہ کو لفظ استعمال کیا, اس کو آپ کنورٹ کر لیں توبہ میں. واہ, یعنی آج رات کو بیٹھ کے میں یہ سوچوں کہ میں نے پچھلی زندگی جو گزاری اس میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کتنی خلاف ورزی کی ہے. اور توبہ میں بڑا کوئکلی آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ ڈاکٹر صاحب پہ آپ آ سکیں. توبہ کی 3 شرائط ہیں. ہمارے بہت سارے علماء کرام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اب یہ ہوتا ہے نا جس کو آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں ظاہر وہ آپ کی کہتا ہے صحیح بات کر رہے ہیں, وہ کہتا ہے جی کمال ہے, کمال ہے, بس جتنے بیٹھے ایک دفعہ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب بڑے اچھے ڈراتے نہیں ہیں جی. جی ایگزیکٹلی, وہ جنت کے سرٹیفکیٹ ہے نا جی, 2 منٹ میں آپ ایک دفعہ کہہ دیں توبہ تو قبول ہو گئے. ایسی کوئی توبہ اسلام میں نہیں ہے. توبہ کی دیکھیں نا 3 شرائطیں اور ہر گناہ کی الگ الگ توبہ ہے. مثال کے طور پر میں نے زکوٰۃ پے نہیں کی تو میں آج زکوٰۃ کی اگر توبہ کروں تو اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں شرمندگی ندامت اللہ تعالیٰ سے معافی کہ یا اللہ اتنے بڑے حاکم کا میں نے حکم بالکل صحیح آرڈر نہیں مانا. نمبر 1. نمبر 2, اللہ تعالیٰ سے میں پکا وعدہ کروں دوسرے نمبر پہ کہ اب انشاءاللہ نہیں کروں گا. تیسرا سب سے ضروری اتنا امپورٹنٹ یا کہہ لیں کہ اس کی میں تلافی کروں. اگر تلافی ویسی ہوگی کہ جتنا بھی میرا بیلنس مجھ پہ چڑھا ہوا ہے وہ ایگزیکٹلی یہی ہر گناہ کا یہی ہے کہ جس کا جو ہے آج کی رات اگر یہی ہم اپنے احتساب یا توبہ کر لیتے ہیں 3 شرائط کے ساتھ. اب توبہ بھی 2 طرح کی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے, ٹھیک ہے, اور ایک اللہ نے قرآن میں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ دل سے دیکھیں نا معافی مانگنی, میں کہتا ہوں جنید صاحب سوری, اب میرا منہ کوئی نہیں سوری والا, پھر میں نے کہا جنید صاحب معافی دے دیں, پھر میں آپ کے پاؤں پڑ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسے ہی ہے. اگر سر آپ مانگتے ہیں صحیح والی توبہ جو دل سے ہوتی ہے, پاؤں پڑنے والی, اور شرمندگی اس لیول کی, اب اللہ فرماتا ہے کہ جتنے گناہ اس بندے نے آج تک کیے ہیں سب پہ کراس لگا اور اتنی نیکیاں تبدیل کر کے. واہ 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 سر, اس کا تو معاملہ یہ, وہ کل رات بھی میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک مکھی کے سر کے برابر ندامت کا آنسو بہا دیں, سبحان اللہ, وہ جہنم. میں نے کل ایک جملہ ادا کیا, دیکھیں ظاہر علامہ صاحب سے تو ہم سیکھتے ہیں, ان کی جوتیوں کا صدقہ ہمیں ملتا ہے, اور ویسے بھی ہاشمی ہے ماشاءاللہ, سبحان اللہ, کہ وہ جہنم جس جہنمی کو جہنم سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے, گو کہ ہم نے دنیا کی ایکسٹریم آگ دیکھی نہیں ہے. لوگ کہہ تو دیتے ہیں روا روی میں, یعنی ہم نے صرف لاوے دیکھے نا ٹیلی ویژن اسکرین پہ کہ یہ میکسیمم لاوا ہے. کمال یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جہنمی کو جہنم سے نکال کر اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس طرح سو جائے گی جیسے دلہن پھولوں کی سیج پہ سو جاتی ہے. اللہ اتنا رحیم ہے کہ ایک آنسو مکھی کا سر کیا ہوتا ہے سر, ایک آنسو, اس آنسو کو بہا دو ندامت کا, اللہ تعالیٰ اس جہنم کی نار کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے, آپ بہت توجہ سے گفتگو سماعت کر رہے تھے, اور میں دیکھ رہا تھا جس وقت ماں کا ذکر آیا تو آپ کی بڑی ایک کیفیت تھی. ذرا آج چونکہ ماں کے حوالے سے دن منا رہے ہیں لوگ, ہمارا تو پورا وجود ہماری ماں کا ہے, صاحب بتائیے ذرا. جی بالکل جنید صاحب, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ماں کی جو حیثیت ہے وہ اس کو تو کوئی چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا. میں تو صرف اتنا اس میں کہنا چاہوں گا کہ ماں کا انسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے, ماں کو ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ دیا گیا ہے, اور ماں ہی تربیت گاہ ہے, جیسے کہ ہمارے بزرگ بھی بتاتے ہیں اور جو آج پروف بھی ہو رہا ہے, ورلڈ نے کیوں ریکگنائز کیا ہے. ہمارے لیے تو آپ کی بات بڑی درست ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر دن ہر لمحہ جو ہے ماں ہے, ایسا ہی تو اور وہ دیکھیں نا کہ ماں کے بغیر تو زندگی نامکمل ہے. زندگی انفیکٹ دنیاوی طور پہ دینے والی ماں ہے, پہلا انسٹیٹیوشن ماں ہے. اب یہ دنیا جو ہے اس موجودہ ظاہر ہے میں تعلیمی حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا پلیز, کہ ماں کی جو اہمیت ہے اس پہ بہت زیادہ اس لیے زور دیا جا رہا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. وہ ایک انفارمل ایجوکیشن تھی جسے ہم نے ختم کر دیا. وہ سمجھاتی تھی, وہ بیلنس رکھتی تھی بٹوین باپ اور معاشرے کے ساتھ آپ کا ایک وہ لوریوں کے ذریعے سے لوری کے ذریعے آپ کو سناتی تھی, ٹھیک ہے جی, اور آپ کو احساس ہوتا تھا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور آپ نے کس کے ساتھ کیسے برتنا ہے, کیسے جانا ہے, اور پھر جتنی بھی آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ تھی اس میں میجر حصہ ماں کا ہے. تو ماں کا جو درجہ رکھا گیا ہے وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ایک آنے والی نسل کو ترتیب دیتی ہے. تو معذرت کے ساتھ اب موجودہ دور میں یہ جو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی اس لیے ہوئی کہ ہم نے اس انسٹیٹیوشن کو کئی طریقوں سے, کئی حوالوں سے ڈسٹرب کر دیا. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ SOPs آپ 27ویں شب کے ذریعے بات کر رہے تھے, تو میں تو ایک سائنٹسٹ بندہ ہوں اور میری فیلڈ بھی جو ہے وہ ریڈیشن کی ہے. اچھا لیزر کا بندہ ہوں. تو ماشاءاللہ آپ بتائیے کہ بچپن سے ہی ماں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. واہ, اور جانا ہے باہر پڑھنے, تم باہر پڑھنے جا سکتے ہو, نوکری کرنے نہیں جا سکتے. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات, یہ ذہن میں ڈالا گیا. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات. متواتر یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کا فرض ہے بینگ مسلمان اور بینگ ایک پاکستانی. دیکھیں وطن کی محبت بھی اور دین کی محبت بھی ساتھ ساتھ انکلکیٹ کرتی تھی مائیں, ٹھیک ہے جی.
تو وہ میں سمجھتا ہوں جی کہ ماں کا جو پیار ہے وہ ایک انمٹ ہے، اور نہ ساری زندگی آپ اسے چھٹکارا پا سکتے ہیں. ماں دنیا میں ہے تب بھی ماں یاد ہے، ماں دنیا میں نہیں ہے تب بھی یاد. اور میں یہاں پہ ایک آپ اگر اجازت تو ایک واقعہ بیان کروں. کئی واقعات ہیں جب میں مختلف دور سے گزرا، اور میرا جو تعلیمی ہے وہ کسی اور نشست میں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ چیزیں بھی پائی ہیں ماں کی دعا سے کہ میں سوچ نہیں سکتا. واہ 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 واہ. میں ایک اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کا وائس چانسلر بناؤں جس پہ وش کرتے ہیں لوگ جانے کا. اللہ، یہ تو پرائیڈ ہے بہت بڑا. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا وائس چانسلر بننا، تو مجھے کہنا کہ تیرا ایم آگے رکھو اور پاکستان واپس آنا ہے، یہ بہت قیمتی ہے ہمیں. واہ. یہ ماں سمجھاتی تھی. وہ جو لمس ہوتا ہے ماں کا، وہ جو لمس ہے محسوس ایسے ہوتا ہے. اس کا میں ایک کئی واقعات ہیں کہ پریشانی آپ کو آتی ہے تو جو باپ تو دیتا ہے، باپ نے تو زندگی گزارنے کے رف اینڈ ٹف سٹائل بتانے ہیں، ماں نے آپ کو ایسا پہلو دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ ماں دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. مشکلات میں گھر جانا کرنا، کبھی بات کرنی، تیری آواز کیوں ایسی ہے. میں انگلینڈ میں ہوتا تھا تو پہچان لیتی ہے. اچھا وہ ہوتی یہاں ہے، وہ آپ پردیش میں ہوتے ہیں، پہچان لیتی ہیں، پہچانتی ہیں. اور اس کی وٹنس ہوتا ہے تیری آواز کیوں. میری آواز تو ٹھیک ہے جی، ٹیلی فون پہ کوئی گڑبڑ ہوگی، لیکن دوسرے دن اگر وہی صورتحال ہوتی ہے تو پھر وہ کہیں گے آپ گڑبڑ تو گڑبڑ. میرا چھوٹا بھائی تھا جی، وہ کسی سرکاری کام کے سلسلے میں، اس کی بڑی ہمیں شکر ہے ہم بھائیوں کو اللہ نے توفیق دی کہ ہم نے پاکستان کی کئی حوالوں سے خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، ہمبل سی. تو وہ کسی اسی سرکاری ڈیوٹی پہ امریکہ تھا، تو ڈیورنگ دیٹ اسے ڈیفیکلٹی پیش آئی، تو اس کا ہارٹ کا آپریشن ہونا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں جی 80s کی رائے صاحب. تو 80s میں ہی واز ون آف دی ٹاپ انجینئرس. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس کا آپریشن ہوا. اس کا آپریشن صرف میں جانتا تھا یا میں فادر جانتے تھے کہ آپریشن ہوا ہے. ماں کو اس نے فون کرنا ہے، ایون آپریشن کے چند گھنٹے بعد اس نے ماں کو فون کیا. ہماری جان کھاتری ماں 2-3 دن کے تم بتاتے نہیں، اس کی آواز ٹھیک نہیں. اللہ، یعنی یہ ایسی بات ہے، یہ ایسی بات ہے کہ رات کے کسی پہر دروازے پہ دستک ہو تو سب سے پہلے ماں کو پتہ چلتا ہے کہ میرا منڈا آ گیا ہے، منڈا آ گیا، میرا لال آ گیا ہے، میرا پیارا آ گیا ہے نا. ہم بھی باپ ہیں کہ وہ ہے نا کہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ہمارے گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. اور ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. علامہ صاحب ذرا بتائیے، یہ جو ماں کی حلاوت ہے، ماں کا پیار ہے، ماں کی محبت ہے، بس ایک لفظ میں ایسا لگتا ہے اللہ نے پوری کائنات کو پرو کے دے دیا. ماں آئے ہے. یہ جنید بھائی کہنے کو تو 3 حرف ہیں، میم الف اور نون غنہ. نون مطلب کہہ لیجیے بغیر نقطے کو نون غنہ ہی کہتے ہیں اس کو. لیکن اس کے اندر جو مٹھاس ہے نا، وہ اس کے اندر جو شگفتگی ہے، اس کے اندر جو حلاوت ہے، اس کے اندر جو کہہ لیجیے کہ ایک رانائی ہے، وہ جب لفظ آپ کی یہ زبان پر آتا ہے تو آپ کی روح تک اس کی جو ہے وہ احساس جاتا ہے. اور وہ احساس کہہ لیجیے کہ صرف لفظ بولنے سے آپ کی روح تک جا رہا ہے. تو اس ماں کی گود کے احساس کی کیا بات ہوگی، اس ماں کی قربت کی کیا احساس کی بات ہوگی، اس کے لمس کی کیا بات ہوگی، اس کی دعاؤں کی کیا بات ہوگی، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح سے لاتے ہیں کہ عرش الہی تک جو ہے وہ اس کی دعا جاتی ہے. اور مطلب کہہ لیجیے کہ ماں ایک ایسا رشتہ، ایک ایسا ناطہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں کہ رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری ماں. پھر عرض کرتے ہیں رسول اللہ اس کے بعد، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تیری ماں. پھر عرض کرتے ہیں رسول اللہ اس کے بعد، حضور علیہ السلام پھر فرماتے ہیں تیری ماں. چوتھی مرتبہ جب سوال ہوتا ہے تو پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرا باپ. اللہ ماں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مقام و مرتبہ اور کہہ لیجیے کہ ایک رفعت عطا فرمائی، وہ یہ کہ رب تعالیٰ عز و جل کی اس کائنات میں سب سے حسین ترین تخلیق بعد از کہہ لیجیے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو جن کے صدقے میں جن کے پاؤں نالین کی طفیل میں جو ملنی ہے وہ جنت ہے. اور اللہ نے وہ سب سے حسین ترین جو تخلیق ہے اس کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے. سبحان اللہ. رائے صاحب، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. اور اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے. ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. اللہ کیا بات. اچھا، یہ دوران گفتگو جب ڈاکٹر صاحب خاص طور بات کر رہے تھے نا، ایک ایسے میرے دماغ میں بات آئی کہ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے سامنے جو لوگ ہیں سن رہے ہیں ہمیں،
کوئی شخص ایسا نہیں جو 9 مہینے کسی ایک شخص کے ساتھ بالکل تن تنہا رہا. کیا اچھی بات ہے, بہت اچھی بات کر. یہ واحد رشتہ ماں کے ساتھ اللہ نے بنایا کہ یہ تیرے اور بچے کے درمیان جو رشتہ میں نے بنا دیا ہے, اس میں نہ باپ ہے, نہ چاچا, نہ ماما, نہ پھوپھی, نہ کوئی دنیا کا, صرف ایک اللہ, ماں اور بچہ. یہ 9 مہینے ایکسکلوسیو اس کے ساتھ رشتہ بنایا. اور جو راز نیاز ہیں, اچھا آپ کو پتہ ہے جاپان میں جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ بچے کی جب کنسیو ہوتا ہے, مطلب اس وقت سے لکھی جاتی ہے کہ بچے میں روح پڑ جاتی ہے. ہمارے ہاں تو ہے نا پیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت سے لکھتے ہیں. ایکچولی ویسے وہ 4 مہینے میں جو ہے روح جو ہے پڑ جاتی ہے, تو وہ اس وقت سے لکھتے ہیں. اچھا وہ ایک ایسا رشتہ, پھر اللہ نے دیکھیں اپنی محبت بتانی تھی کہ میں آپ کے ساتھ کتنا, میرا کیا رشتہ کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جو آپ کا سب سے بہترین دوست ہے, میں اس کی نسبت, باپ کی نسبت, اللہ میں 70 ماؤں کی نسبت, پوری کائنات میں جو پیمانہ لیا وہ ماں کا لیا. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری, ہم بڑے خوش قسمت ہیں جو لوگ کم از کم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہماری جو ماؤں کی نسل ہے نا, اب یہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے. اگلی والی مائیں ذرا اور طرح کی ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ماں کا, اچھا ہم نے یہ جو ابھی توازن ہماری فیملی کا خراب ہوا ہے, وہ خراب اس لیے ہوا ہے کہ وہ جو ماں کا کلیدی رول تھا, کلیدی رول, وہ کلیدی نہ رہا. مطلب مجھے اپنی والدہ صاحبہ کا پتہ ہے کہ میرے والد اور فیملی سے تھے, والدہ اور فیملی سے. اچھا میرے والد صاحب کی اپنے رشتہ داروں سے اگر کہیں ان بن ہے تو میری والدہ وہ سارا گیپ پور کرتی تھی. ایسا ہی, یعنی ان کے تعلقات میری والدہ سے زیادہ تھے. وہ ایکچولی یوں سمجھ لیجیے وہ مائیں جو ہے نا وہ برج بھی ہوا کرتی تھی. ایک بائنڈنگ فورس. بائنڈنگ فورس, واہ واہ کیا اچھا ورڈ ہے, بڑا اپروپریٹ ورڈ ہے بائنڈنگ فورس. اچھا وہ بائنڈنگ فورس ایسی کہ وہ سب کو اپنے ساتھ یوں رکھتی تھی. اچھا ایک اور چیز جو میں بھی سوچ رہا تھا, جو آپ نے بات کہی, وہ جملہ بس میں ادا کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں کچن کی طرف, کہ آپ یہ دیکھیں ایک طرف تو وہ ماں اور بچہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ علیحدہ رہتے ہیں. کمال یہ کسی مرد سے اگر کہا جائے نا کہ 1 گھنٹے کے لیے 2-3 کلو کا پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ, سوال ہی نہیں پیدا, وہ اریٹیٹ ہو کے اتار کے پھینک دے گا. وہ ماں ہی ہے جو 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر بچے کو سنبھال کے رکھتی ہے اور اپنے وجود سے زیادہ اس کو سنبھال کے رکھتی ہے. جی محوش صاحبہ کہاں تک پہنچی؟ محاذ آپ کا کچن کا کہاں تک پہنچا یہ بتائیے. چکن پنیر جو ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہے. میں جو پنیر ہے اس کو فرائی کر کے اس میں ایڈ کر دوں گی, اور ہماری بٹر سوئیاں ہیں بالکل ریڈی ہو چکی ہیں. اور ہم اپنی زبردست قسم کی جو فریج ہے چینگ ہانگ روبا, اس میں سے ہم نکالیں گے اپنا رائل فالودہ. اور یہ دکھنے میں تو بہت اچھی ہے ہی, لیکن اس کا جو کام ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. دیکھیں کتنا زبردست ہمارا جو فالودہ ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے. کیا کہنا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بس ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, یوں جاتے ہیں, لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے, اور آج آپ کو پتہ ہے کہ ممکنہ شب قدر کے حوالے سے, یعنی 27ویں شب کے حوالے سے, اور چونکہ آج پوری دنیا میں مدرس ڈے منایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. لیکن اب سے کچھ لمحوں کے بعد ناظرین میں انتہائی اہم موضوع پہ بات کروں گا کہ آج جو نصاب کے اندر یہ جو گڑبڑ کی جا رہی ہے کہ جہاد کی آیات کو نکال دینا, یا ہمارے ہیروز کو, رول ماڈلز کو ہمارے نکال دینا, یا وہ جو جذبہ عشق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس حوالے سے جو ہے اس میں ڈنڈیاں مارنا, اس پہ جو ہے کام ہو رہا ہے باقاعدہ, کیوں ہو رہا ہے اس پہ رائے صاحب سے پوچھیں گے. لیکن چونکہ ماں کا موضوع ہے ناظرین, تو مجھے بس چند وہ سمجھ لیجئے کہ ایک خیال ایک ایسی ماں کا ذہن میں آ گیا جس کی اولاد اب جوان ہو چکی ہے, اب وہ اپنی ماں سے کچھ شکوہ کر رہی ہے. وہ کیا کر رہی ہے ذرا سنیے. وہ کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں نے تجھے خود سے الگ دیکھا تھا, خود کو تجھ سے بڑا سمجھا تھا, اپنی عقل کل سے تیری محبت کو پرکھا تھا, اپنی گڑیوں کو تجھ سے تیری نہیں کہہ کر چھینا تھا, خود کھانے کی ضد میں تیرے ہاتھوں کو جھٹکا تھا, تیرا ہاتھ پکڑنے کی بجائے دیواروں کو سہارا سمجھا تھا. میرے ہاتھ میں کئی کتابیں تھیں
اور تجھے علم کی پڑی تھی. کتنی آسانی سے تجھے کچھ نہیں آتا ماں یہ کہہ دیا تھا, اور تو نے بھی تو ہنس کے کہہ دیا تھا کہ مجھے بھی بتاؤ نا کیا لکھا ہے اس میں. وہ تیرا میرے ساتھ دن رات جاگنا, مجھے ہر آفت سے محفوظ رہنے کی دعا دینا, میری دوستوں کی لمبی فہرستیں اور تیرا مسکرا دینا. وہ تیری لغزشیں, وہ میری لغزشیں, وہ میری نافرمانیاں, وہ میری نادانیاں, یہ سب کچھ اپنے آنچل میں چھپا کر سب کچھ چھپا لینا. میری آنکھوں میں تیری یادیں دعاؤں کی صورت نم ہیں. میری اچھی ماں سنو, میری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے, میری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے, میری عقل اور سمجھ سے بھی بڑی. مجھے معاف کر دو ماں, بس ایک شکوہ ہے میرا تجھ سے, میں تجھ جیسی ہوتی یہ دعا کیوں نہیں کی تھی. میں تجھ جیسی ہوتی یہ دعا کیوں نہیں کی تھی. اچھا جی, اب رائے صاحب میں چاہ رہا ہوں, بڑا اہم چونکہ موضوع ہے اور اس پہ میری بہت تمنا ہے کہ آپ ذرا کلام کیجئے. یہ جو نصاب کے اندر انجینئرنگ باقاعدہ ہو رہی ہے, میں تو بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ انٹرنیشنلی فنڈڈ سارا معاملہ ہے. بہت کیٹیگوریکل میں سوال آپ سے کر رہا ہوں, اور یہ بھی 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے. 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے کہ نصاب کے اندر سے ان تمام چیزوں کو منع کر دیا جائے, کہ جہاں جہاد کی بات ہو, جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات ہو, اور جہاں ہمارے ہیروز کی بات ہو. جی بتائیے. جی میں عرض کرتا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال 2020 میں تھا MD پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ, اور وہاں پر نارملی ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہم ریئیکٹیو موڈ میں کام کرتے تھے. مطلب کوئی میڈیا پہ بات آ گئی, کس کتاب میں غلطی, مطلب نویں جماعت کی مطالعہ پاکستان میں ختم نبوت کے متعلق الفاظ جو تھے وہ تبدیل کر دیے گئے. بالکل ایسے, حالانکہ وہ ایک سافٹ کاپی ہوتی ہے جو پبلشر کو جاتی ہے, پرائیویٹ پبلشر کو, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ سافٹ کاپی کا پرنٹ لیتے ہوئے الفاظ خود بخود بدل جائیں, اور فکرے سوال ہی نہیں, جان بوجھ کے وہ کیا گیا. اچھا, اس کا یہ, اور یہ وہی دور ہے جس دور میں اسمبلی میں حلف نامے میں ترامیم کی باتیں بھی یہ پیرلل ساتھ ساتھ چل رہا تھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ پنجاب اسمبلی میں مسئلہ گیا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا, اب جب بہت زیادہ اس پہ ایک ہو گیا شور شرابہ, تو پھر گورنمنٹ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم اس چیز کو وقتی طور پہ پیسیفائی کر دیتے ہیں. اچھا, وہ FIR ہو گئی اس پبلشر کے خلاف, کتاب پہ بین ہو گیا وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے 2-3 اور واقعات ہوئے. اچھا, اس کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی. تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں اور ہم سارے خود بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, وائی ناٹ کے لوگ ہمیں بتائیں جی کہ آپ کے ناک پہ کالا نشان ہے, میں خود کیوں نہ شیشہ دیکھ لوں, ہم ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں. بالکل صحیح. پنجاب میں جو میٹرک تک ہے نا, جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پر تقریباً 10,000 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. بس اسلامیات 4تھی جماعت کی ہے تو وہ 200-250 لوگوں نے لکھی ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس میں پروفٹ مارجن بہت ہوتا ہے. اچھا, وہ خیر جب ہم نے 10,000 میں سے 500 کتابیں پہلی کھیپ میں اٹھائیں تو 500 میں سے 100 کتابیں ایسی تھیں جو مجھے بین کرنا پڑی. اوہو, 100 کتابیں آپ نے بین کی, اور ایک ایک کتاب کو خود میں نے پڑھ کے پرکھا کہ کہیں یہ اس ایک قانون کے تحت بین ہوتی ہے, اور اس کی ریزن, اس کی آج اندازہ کر لینا کہ میں نے پچھلے جولائی میں یہ بین کی تھی, اور اب مئی میں بیٹھے ہیں 2021 میں, میرا کوئی فیصلہ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں, الحمدللہ ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ بہت چھان اوپر ہم نے پوری اس پہ جانچ پڑتال کر کے کیا. میرے علم میں بڑا آپ نے اس کو مطلب دیکھا ہے. اب دیکھیں ان کتابوں میں تھا کیا. ان کتابوں میں توہین رسالت لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر. یعنی ہم دیکھیں نا, بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ عاشق رسول بنے, سکول کے اندر کتاب چل رہی ہے جہاں سے توہین رسالت ہے, توہین صحابہ ہے, اللہ, اس کے بعد قرآن پاک کی آیات غلط لکھی ہوئی ہیں. ایک کتاب والے نے لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, آگے انہوں نے انورٹڈ کاماز میں کچھ لفظ لکھے ہوئے تھے, اور وہ قرآن پاک کی آیت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک کی 6666 آیات میں سے کسی آیت کا وہ ٹرانسلیشن اسے خود گھڑ کے ہی نہیں, آپ اندازہ کر لیں, اس سے بڑا. اور وہ چھپ بھی گیا, وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو گیا, وہ پڑھایا بھی جا رہا, اور کئی سالوں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں. اچھا, ایک تو یہ طبقہ ہے جنہوں نے یہ کیا. دوسرا ہے مغربی طبقہ. 14 کتابیں اس میں, سب زیادہ 31 پبلشر تھے, آکسفورڈ بھی اس میں شامل تھا اور کیمبرج بھی. نارملی آپ کو پتا ہے کہ لوگ ہمارے ان کو ہاتھ نہیں ڈالتے, تو میں نے کہا نہیں, پہلا ہاتھ ان کو ہی ڈالنا چاہیے. اس میں یہ ہوا کہ 14 کتابیں ہم نے ان کی بین کی, اور وہ ایک پورا ہنگامہ مچا, لیکن میں نے ان کو ثابت کیا کہ آپ غلط تھے, یہ بالکل بیرونی سازش ہے. اور یہ جو بھی مطالبہ ہے نا جی کہ آپ ہیروز کو نکالیں اور اسلام کو نکالیں اور مینارٹیز کا وہ کریں, مینارٹیز کو, یہ میرے پاس آئین پاکستان پڑھا ہوا ہے, مینارٹیز کو پہلے ہم سے زیادہ رائٹس ہیں پاکستان کے. الحمدللہ. اچھا, اگر دیکھیں نا, یہ مطالبہ مان لیا جائے کہ اسلام کو بیچ میں سے نکالیں تو سب سے پہلے اسلام آباد کا نام تبدیل کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. پھر یہ پورا کنسٹیٹیوشن, اس میں آرٹیکلز میں آپ کو آدھے منٹ میں بتا دیتا ہوں. آرٹیکل 1, 2, 2A, 40, 41, 91, 203, 227, 231, 8, 28, یہ سب آپ کو نکالنے, یعنی پورا آئین آپ کو بدلنا پڑے گا, اسلام آباد بدلنا پڑے گا.
بھئی آپ نے بچے کو سکھانا ہے، اور یہ سارے مذاہب میں یونیورسل سچائیاں ہیں. کون سا مذہب کہتا ہے کہ شراب پئیں؟ یہ شراب کے جو پرمٹ لیے ہوئے ہیں اس پہ زور لگائیں نا. عیسائیت میں شراب جائز نہیں، آپ کو پتہ ہے، ہندوازم میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے. سر مزے کی بات یہ، میں نے اس پہ باقاعدہ پروگرامز کیے، اور حیران کن بات یہ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ غیر مسلم، چاہے وہ ہماری مسیحی برادری کے لوگ ہیں چاہے وہ ہندو برادری کے لوگ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے پروگرام میں آن ایئر کہا ہے، میرے پاس وہ کلپس موجود ہیں کہ جنید بھائی ہمارے نام پر لیے جاتے ہیں شراب کی پرمٹس، ہمارے نام پر لیے جاتے ہیں، اور لینے والے آپ ہی کے بھائی ہیں. آپ ہی کے بھائی ہیں. اب اندازہ کیجئے اس سے بڑی اور کیا بے شرمی کی بات ہوگی. بہرحال اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے جس میں مطلب باقاعدہ ظاہر ہے ہمارے غیر مسلم بھائی نے کھڑے ہو کر اپنی ریزرویشن کا اظہار جو کچھ بھی کیا، ہمیں تو ظاہر ہے ان کو یہ بھی سمجھانا ہے صاحب کہ یہ جو نصاب ہے، یہ نصاب تمہیں جو ہے مطلب پروٹیکشن دیتا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے پروٹیکشن نہیں ملے گی. اصل بات تو یہ ہے نا، ایسی یہ جو اسلامی نصاب ہے، ذرا یہ بتائیے اس حوالے سے. میں گزارش کرتا ہوں نا کہ آپ کا دیکھیں نا، ایک آپ کے بنتے ہیں ایس ایل اوز سلیبس میں. ایس ایل اوز کا مطلب ہے کہ آپ بچے کو کیا سکھانا چاہتے ہیں. آپ بچے کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں میں، یہ جو یونیورسل سچائیاں ہیں. اچھا اب مثال کے طور پہ ہم نے ماں کا ادب آج کے ٹاپک ہم نے لینا ہے. اب کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ ماں کی بے ادبی کرنی چاہیے اور جوتے مارنے چاہیے؟ اچھا ملتے جلتے الفاظ تقریباً سب کے اندر ہوں گے، یا اگر خود بھی کسی نے کلٹ گھڑا ہے تو وہ بھی باتیں اسی طرح کی کرے گا. اچھا اب اس میں آپ کوئی واقعہ لکھ سکتے ہیں جس سے ماں کا ہو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے واقعہ سنایا وہ لکھ سکتے ہیں، فکرے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی چوائس ہے. اچھا ہم نے جو مثالیں دی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا صحابہ کرام کی، یا قائد اعظم کی، یا کسی، اچھا نیلسن منڈیلا کو ہمارے لوگ بڑے، میں بھی ان کو بڑا احترام کرتا ہوں، اس لیے تو نہیں، انہوں نے کاز کے لیے کام کیا. ٹھیک ہے. اچھا ہی واز ناٹ اے مسلم. ٹھیک ہے. اچھا جتنے بھی لوگ ہیں آپ کی کاز، آپ کو پتہ ہے حسینی ہندو ہیں، ہندوؤں میں ایک حسینی گروپ ہے پورا جو امام حسین کو مطلب بہت عقیدت سے مانتے ہیں. تو یہ یونیورسل سچائیاں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور مینارٹیز کو الحمدللہ پاکستان میں جتنے رائٹس ہیں اتنے یورپ میں نہیں ہیں. سر مجھے آخری بات کہ کوئی گردوارہ، کوئی مندر، کوئی مجھے جو ہے چرچ بتا دیجئے، کوئی سینیگوگ بتا دیجئے جس میں پاکستان میں کسی بھی مسلمان نے ان پہ چڑھائی کی ہو، ورنہ سرحد کے اس پار تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، وہ ایک لمبی داستان ہے. ڈاکٹر صاحب فائنلی آج 27ویں شب ہے، کوئی پیغام اس حوالے سے آپ دینا چاہتے ہو؟ آج کیا کرنا چاہیے ہم؟ جی جیسے آپ نے بھی جنید صاحب کہا اور مفتی صاحب نے بھی اور رائے صاحب نے بھی، ماں کے ہم نے مختلف چیزوں پہ بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ 27ویں شب اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سبحان اللہ، تو اس پیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک موقع دے رہا ہے. واہ سبحان اللہ. اور آج تک کسی قوم پہ، میں ہو سکتا ہوں میں تو ادنا سا طالب علم ہوں دین کا، تو مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں آیا کسی قوم پہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی، اس نے زکوٰۃ نہیں دی. عذاب ہی ڈیلنگ پہ آیا، جو ماں سکھاتی ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کسی کی ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، ہمسائے کے حقوق پورے کرنے ہیں. تو سر آج جو یہ توبہ کا دن مل رہا ہے ہمیں اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، ہمیں قومی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اور مذہبی جو اقدار ہیں ان کی پاسداری کے لیے بھی اللہ سے توبہ مانگ کے اپنا رول پلے کرنا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت حسین میسج ڈاکٹر صاحب. ایک استاد کو یہ زیبا ہے جو میسج آپ نے دیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے دونوں شخصیات کو. اچھا جی مہوش صاحبہ، اس سے قبل کہ ہم قصیدہ غوثیہ کی طرف چلیں، ذرا آپ بھی بتائیے نا کہ کہاں تک پہنچا آپ کا محاذ؟ جی ہماری افطاری جو ہے بالکل تیار ہے، پنیر چکن بھی بالکل تیار ہے، اسی کے ساتھ بٹر سویاں وہ بھی ریڈی ہیں، اور اسی کے ساتھ میں نے بنائے ہیں سبروسوں کے سیخ کباب، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو رائل فالودہ بنایا تھا، اس کو ہم نے اپنی زبردست قسم کی فریج ہے چینگ ہانگ روبا، اس کے اندر فریز کیا ہے. سن کے کتنا اچھا لگ رہا ہے، رائل مطلب ایک رائل فیل آ رہی ہے. رائل فالودہ، یعنی آپ سوچئے رائل فالودے کا نام آپ نے لیا ایسے لگا جیسے رائل فیل آئی ہے. بالکل بالکل، اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کا ہوگا. اور اس کو ہماری جو فریج ہے چینگ ہانگ روبا اس نے زبردست قسم کا ٹھنڈا کر دیا. واہ زبردست، بہترین جی، بہت شکریہ. اور جناب لیے چلتے ہیں آپ کو اب قصیدہ غوثیہ کی جانب. ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب کی آواز میں انشاءاللہ آپ قصیدہ غوثیہ سنیں گے، اور جب لوٹیں گے تو علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب انشاءاللہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ خاص طور پہ بیت المقدس کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں. جو کچھ بھی اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم فرمائے، ان کو خلاصی عطا فرمائے. آئیے قصیدہ غوثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا
جيلا سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خنعة بالطراز عزم وتوجني بتنجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن الجدال مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بارلا آج مانگنے کی رات ہے، پروردگار عالم ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے. مولا کریم ہماری عمر بھر کی خطاؤں کی معافی عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما.
بالخصوص ہمیں ناگہانی آفتوں دائمی صدموں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم کورونا کی عالمی وبا سے چھٹکارا عطا فرما۔ پروردگار عالم ماؤں کا بھی عالمی دن ہے، جن کی مائیں زندہ ہیں انہیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کی اس دنیا سے چلی گئی ان کی کامل مغفرت فرما۔ پروردگار عالم ہمیں ماں کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جہان بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کو جبر و استبداد سے خلاصی عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو مولا کریم آزادی کی صبح نصیب فرما۔ بیت المقدس مسلمانوں کے قبلہ اول کو کامل آزادی عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، دنیا و آخرت کی مشکلات سے ہمیں محفوظ فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے اور دو ممتاز شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود۔ میرے بائیں جانب پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، اور میرے دائیں جانب کمشنر حکومت پنجاب رائے منظور ناصر صاحب۔ دونوں ماشاءاللہ بہت ہی حسین اور خوبصورت سی گفتگو کرتے ہیں۔ اور اب ناظرین جس لمحے ہم داخل ہو گئے ہیں، یہ لمحات اب بڑے قیمتی ہیں، کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہے، اور ذہن میں رہے کہ آج تاک رات چوتھی ہے، ممکنہ شب قدر ہے، 27ویں شب ہے، نزول قرآن کی بھی شب ہے، اور سورج کے غروب ہوتے ہی منادی پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار، اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار، اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو، اس کی درازی عمر بالخیر کر دی جائے، ہے کوئی جو اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہو، اس کے رزق کو وسیع کر دیا جائے، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا، یعنی جو آج اللہ کی بارگاہ میں طلب کرے گا اس تیقن کے ساتھ کہ وہ ہمیں عطا کرتا ہے، یقیناً اسے عطا ہوگا۔ اور میں ایک جملہ ناظرین یہاں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یاد آ گیا کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غافل دل سے دعا مت کرو۔ یہ جو دل ہے نا ناظرین، ایکچولی ہم بظاہر تو زبان سے دعا کرتے ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ غافل دل سے دعا مت کرو۔ اب دل کا کیا کام ہے دعا کا صاحب؟ دعا تو زبان سے ہوتی ہے؟ نہیں، دعا زبان سے نہیں ہوتی ناظرین، دعا دل ہی سے ہوتی ہے۔ زبان تو اللہ کے حضور صرف التجائیں کرتی ہے، اصل میں دل حضوری میں جب پیش ہوتا ہے تو پھر اسے مقبولیت کے اور قبولیت کے پر لگا کرتے ہیں۔ لہٰذا دعا زبان سے الفاظوں کے ساتھ تو ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس میں خشوع و خضوع شامل ہو، اور وہ جو خشوع و خضوع ہے ناظرین وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ حاضری کے ساتھ حضوری بھی پیدا ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں۔ تو آج کی رات بہت اہم ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو آپ غمگین ہو گئے کہ میری امت جو ہے ظاہر ہے اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں جتنے اعمال نہیں کر پائیں گے، نیک اعمال نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ ناظرین یہ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرما دی جو دیگر امتوں کے اعمال میں 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات اور جہاد کا تذکرے سنے ناظرین تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بہت رشک آیا۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے ناظرین، دل کی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے دل کی سماعتوں سے اس کو سننا ہے اور قربان جائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پہ، تو آپ کو بڑا رشک آیا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تو عمریں بہت قلیل ہیں، بہت چھوٹی ہیں، اس میں کچھ عرصہ نیند میں گزر جاتا ہے، کچھ عرصہ طلب معاش میں گزر جاتا ہے، کچھ کھانا پکانے میں گزر جاتا ہے، کچھ دنیاوی امور میں گزر جاتا ہے، تو ہمیں تو وہ موقع ملے گا ہی نہیں جو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ انہوں نے تو بڑی عبادات کی، بڑی اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یوں بنی اسرائیل ہم سے بہت زیادہ آگے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو امت کے غمخوار
آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر انتہائی غمگین ہو گئے. اسی وقت جبرائیل امی تشریف لے آئے اور حاضر ہوئے آپ کی بارگاہ میں اور تسلی دے کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے، اللہ نے عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی ہزار ماہ کی عبادت سے بڑھ کے ثواب پائیں گے. اور یہ ناظرین سمجھانے کے لیے ہے صاحب، یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ جو 1000 ماہ ہے نا، جو 83 برس اور 4 مہینے بنتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے. اب وہ تو شان والا رب ہے، جتنا چاہے جیسے چاہے جس انداز سے چاہے عطا کر دے. تو آج کی رات اللہ کے حضور حاضر ہو کے اجتماعی طور پہ توبہ کیجئے اور اپنے رب کو اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے منانے کی کوشش کیجئے. آغاز کرتے ہیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو شب قدر، اس کی بنیادی طور پہ جو فضیلت قرآن بیان کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بیسیکلی جنید بھائی بات یہ ہے کہ آپ جس تسلسل میں بات کر رہے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن حکیم فرقان مجید کی طرف میں چلتا ہوں کہ رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، کہ اللہ کی رحمت ہے وہ کوئی قیمتیں طلب نہیں کرتی، اس کو لمبے کوئی وہ نہیں چاہیے، وہ بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ بندے کو میں کیسے بخش دوں. خاص طور پہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی نرمی اور جتنی آسانیاں پیدا فرمائی گئی، اسی میں سے کرم کی جو برکھائیں برسی، ان میں سے ایک جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ رحمت کا چیٹا شب قدر ہے. وہ اگر ہم اپنے دامن میں سمونے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے بخشش و مغفرت کو وہ مجدہ ہے کہ عمر بھر کی ساری خطاؤں کی معافی کا سامان لے کر آتا ہے، رب کی رضا کا جو ہے وہ کے لیے مجدہ لے کر آتا ہے. اور فرما دیا گیا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جو آج کی رات محروم رہا تو پھر وہ وہی ہے کہ جو محروم ہے، اور پھر وہ کوئی محروم نہیں رہ سکتا. اس قدر جو ہے وہ عرضہ ہوتی ہے رحمت خدا. قرآن حکیم فرقان مجید میں شب قدر کا ذکر، سورۃ القدر پوری سورہ اس مبارک کے حوالے سے نازل فرمائی گئی، اور یہ نزول قرآن کی اس کو نسبت حاصل ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑی نسبتوں سے چیزیں بڑی ہو جایا کرتی ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. جیسے یہ رات بڑی ہو گئی، بہت بڑی ہو گئی، اتنی بڑی ہو گئی کہ اب کوئی اور رات اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ قرآن حکیم اس میں نازل ہوئی، اور سب سے بڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے بڑی کتاب نازل ہوئی، سب سے عظمت والی کتاب. اور اس میں فرما دیا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اور اس میں ایک بات میں تسلسل میں کرنا چاہوں گا کہ آخر ہم بہت زیادہ اہتمام صرف 27ویں پر ہی آ کر کیوں کرتے ہیں، جبکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں. تو حضرت اس کے بارے میں علماء نے تو ویسے کوئی 50 کے قریب اقوال کیے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کچھ وجوہات ہیں جن میں سے 3 آپ نے بیان فرمائی کہ جس کے سبب سے یہ 27ویں شب ہی ہو سکتی ہے. ایک تو آپ فرماتے ہیں کہ لائلۃ القدر جو لفظ ہے یہ جملہ جو ہے اس کے اندر کل 9 حروف ہیں، اور یہ 9 حروف کا جملہ سورہ قدر میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر 1، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 دفعہ آیا ہے. اور 9 کو 3 سے ضرب دی جائے تو حاصل ضرب 27 بنتا ہے. اچھا، پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس پوری سورہ مبارکہ کے کل کلمات جو ہیں وہ 30 ہیں، 30 ہیں. اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ ہیا حتی مطلع الفجر، تو لفظ ہیا کہ یہ ہے رات جس میں طلوع فجر تک جو ہے وہ سلامتی اترتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لفظ ہے یہ 27ویں نمبر پہ آتا ہے. اللہ، اچھا، یہ 27ویں نمبر پہ آتا ہے جو اشارہ ہے اس بات کا. اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اور اس کے علاوہ مطلب آپ کیا بات فرماتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو طاق بہت پسند ہے. اگرچہ ساری راتیں طاق ہیں، لیکن ان طاقوں میں سے بھی سب سے زیادہ جو اس کو پسندیدہ طاق ہے وہ 7واں ہے کہ اس نے آسمان 7 بنائے، زمینیں 7 بنائیں، جہنم کے دروازے 7 بنائے، 7 طبقات بنائے، 7 قرآن پاک کی منزلیں، اس طرح مختلف 7 ہیں. بڑی تفصیل ہے اس میں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو 7 کا لفظ جو ہے وہ 27 میں آتا ہے. تو اس کے سبب سے یہ سب سے پسندیدہ طاق رات جو ہے، تو اس لیے ہم خصوصی سے اہتمام 27ویں رات میں کرتے ہیں، جو کہ خوش قسمتی سے ہمیں نصیب ہو گئی ہے. الحمدللہ. جن کو ملی ہے وہ اس کو غنیمت جانتے ہوئے پوری شب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں. سونے کی بڑی مدت پڑی ہے، آرام سے سو لیں گے. آج کی رات اگر جاگیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آرام سے سونا نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا. ان کی بالکل. اور جبریل امین علیہ السلام منتظر ہیں کہ کون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہوگا، دعائیں مانگ رہا ہوگا. اور آپ نے انٹرو میں بھی پہلے بات کی تھی کہ واقعی اس کو سلام پیش کریں گے. یہ وہی فرشتے ہیں جو کہہ رہے تھے رب کی بارگاہ میں کہ یہ تو خون بہائے گا، یہ تو جا کر فساد کرے گا. اور اسی فسادی کو جس کو انہوں نے فسادی کہا تھا، اللہ نے یہ خلت فاخر
باقرہ عطا فرمائی نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں کہ آج وہی فرشتے سمیت جبریل امین امام الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے زمین پر اتر کے آقا کریم علیہ السلام کی امتیوں کو سلام. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رائے صاحب, آج چونکہ ظاہر چوتھی تاخیرات ہے, ممکنہ شب قدر ہے, اور 27ویں شب کی ویسے بھی بڑی فضیلت کہ قرآن کا نزول بھی ہوا, اور اب یہ بتائیے کہ آج کی رات اللہ کی رحمت چونکہ برس رہی ہے اور ظاہر ہے اس کی رحمت کی بڑی وسعت ہے, کس طرح سے اللہ کی رحمت کو وصول کیا جائے؟ بہت شکریہ. ایک تو جو مولانا صاحب ابھی فرما رہے تھے اور حدیث میں بھی ہے کہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک 21 23 25 27 29 کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہی بحث ہو رہی تھی کہ کس پہ زیادہ, تو زیادہ اتفاق 27 پہ ہے. لیکن ایک بزرگ نے بہت خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا کہ قدر کرنے والوں کے لیے ہر شب قدر ہوتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا جی, کیا اچھی بات. اور جو بے قدرے ہیں اللہ نہ کرے ان کو اگر آج بھی شب قدر ہو تو جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اور چند ایسے بدبخت ہیں وہ اس رحمت سے بھی محروم رہ سکتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اچھا, ایک میں ضرور چاہوں گا یہ عرض کرنا کہ سارے مسلمانوں کو کوئی 160 کروڑ ماشاءاللہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمان ہیں اندازاً, سب کو اس کی بہت مبارکباد. اور پاکستان والوں کو اس لیے سب سے زیادہ کہ پاکستان 27ویں رمضان المبارک ایسا ہی, پاکستان کا قیام جو ہے, اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا. یہ ایسے نہیں, انگریزوں نے تو جون 1948 کا بنایا ہوا تھا نا, اللہ نے کہا نہیں یہ میں تعین کروں گا کہ یہ رمضان میں بنے گا اور یہ 27ویں شب. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو پاکستان والوں کو تو بہت بہت. پھر جو لوگ ہم زندہ ہیں, دیکھیں اگر ہم اللہ نہ کرے میں آپ ہم میں سے کوئی بھی اگر ہم کل انتقال کر جاتے تو آج ہم اس میں نہ ہوتے, ہم کوشش بھی کرتے ایسا ہی, اور بہت سے لوگ کووڈ کی وجہ سے چلے گئے ہمارے درمیان. اچھا, ایک لمحہ بھی اگر مغرب سے پہلے دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیتے جاگتے زندہ سلامت یہ رات ہمیں عطا فرمائی. واہ. پھر ہوش و آواز کے ساتھ, صحت کے ساتھ, اور ایمان کے ساتھ سب سے بڑی بات. اچھا, میرا اب اس میں جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ وہ یہ ہے کہ یہ عدد کا مسئلہ نہیں ہے کہ اچھا بہت ہم بھی یہ بچپن میں جوانی میں کرتے تھے, مساجد میں جانا 10 نفل آپ نے بتا دیے, یہ طریقہ کار ہے, کچھ آپ نے بتا دیا, ساری رات لوگ ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں. میں ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ جو علامہ صاحب نے شروع میں بات کی تھی یہ تصاوب والی, وہ یہ ہے کہ یہ رات وہ ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کی ایک فلم چلاؤں اپنے سامنے. واہ. اور میرا مشورہ ہوگا کہ اگر اللہ سے آپ نے 1 to 1 ہونا ہے, دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ میری چیف منسٹر سے پرائم منسٹر سے 1 to 1 میٹنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ بڑا فخر ہوتا ہے بھائی میرے ساتھ کوئی یہ نہیں تھا, کوئی مجمع تھا, ہم اکیلے تھے. اللہ سے کریں 1 to 1 میٹنگ, وہ کریں اکیلے کمرے میں, کمرے کو لگائیں کنڈی, اپنے ساری بدعمالیاں آپ کے سامنے, میرے سامنے, دوسرے کے سامنے, آپ نیک آدمی ہیں. اور میں نے کہا نا کہ یہ توبہ ایسے گول مول نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ آپ کو میں نے مار پیٹ کی, ایک دفعہ میں نے آپ کی گاڑی چوری کی, ایک دفعہ میں نے آپ کے کوئی اور مسئلہ کیا, تو مجھے ہر چیز کی معافی الگ. بلکہ میں آپ کی ہی چونکہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اگر اطراف میں تھوڑی سی نگاہ گھمائیں تو میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کرپشن کی, کئی مرتبہ رشوتیں لیں, کئی مرتبہ گردنیں ماری, فائلز کو ادھر ادھر کیا, اوپر کے لوگوں کے کام کیے, نیچے کے لوگوں کو دبایا. تو وہی بات ہے کہ اس سے پہلے مجھے دیکھنا ہوگا کہ ایک پوری فلم جو آپ کہہ رہے ہیں ادھر اکیلے کمرے میں بیٹھ کے چلا کے تو دیکھوں, چلا کے دیکھو. اور یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, مجھے یاد آ گیا کہ جو رحمت للعالمین کے مصنف ہیں منصور سلمان پوری, وہ بھی مجسٹریٹ تھے انڈیا میں, اور بہت کمال کی انہوں نے 3 جلدوں میں کتاب لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ, اب وہ 1 جلد میں آ گئی. اچھا, انہوں نے اس میں لکھا ایک تحصیلدار کی توبہ. انہوں نے کہا جی کہ تحصیلدار صاحب تھے ٹکا کر رشوت, جیسے ہم لوگ سارا کلچر بن گیا, اور کوئی برا بھی نہیں مان رہا. انہیں سب سے دیکھا نا کہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے زبان سے نہیں روک سکتے, تو دل میں ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس بندے نے لینڈ کروزر فلانی یہ چیز کل کو تمہارے ساتھ سراب کے سائیکل پہ تھا, تو کرپشن سے لیا, ہم پھر بھی اس کو سلامیں کر رہے ہوتے ہیں. تحصیلدار صاحب کو اللہ نے ہدایت دی, کوئی آپ جیسا اچھا آدمی ملا, کوئی دل پہ بات ٹکرائی, انہوں نے توبہ کر لی. اب توبہ میں وہی شرائط کہ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ندامت کا اظہار کیا کہ یا اللہ تیرے حکم کی میں نے حکم عدولی کی, مجھے معاف کر دے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کیا دوسری بات کہ اب میں یہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. پھر تیسرا کام یہ کیا کہ جو لیا ہے واپس کروں. واہ. لو جی, اب مختلف اسٹیشنوں پہ ہزاروں لوگوں سے رشوت لی, ظاہر ہے وہ تو صبح شام انڈر دی ٹیبل اوور دی ٹیبل. اچھا, یاد ہی کوئی نہیں کس کو کس سے کیا تھا, کیا کیا تھا. پھر انہوں نے کہا یار دیکھیں نا, ظاہر میں نے ان لوگوں سے رشوت لیا جو میرے پاس کی سرکاری کام سے آئے تھے. تحصیلدار کے پاس زیادہ تر کام جو ہوتا ہے نا وہ انتقال کا ہوتا ہے, یہ جو ٹرانسفر آف پراپرٹی. اچھا, وہ جہاں پوسٹنگ تھی, مثال کے طور پہ کھاریاں تھی تو کھاریاں گئے, انہوں نے اپنے انتقال کی کاپیاں نکالی. اچھا, یہ اندازاً ریٹ بھی طے ہوتے ہیں, رشوت کے بھی ریٹ طے ہوتے ہیں, اور ان کاموں میں کوئی خاص بے ایمانی نہیں, بالکل سٹینڈرڈ پروسیجر چلتے ہیں. اچھا, وہ ان کو یاد آ گیا کہ یار اس سال میں اتنا تقریباً انتقال کا 4000 5000 تھا. پھر وہ ایک گھر میں گئے, آپ کا ایڈریس اس پہ ظاہر لکھا ہوتا ہے, آپ کا ہاتھ جوڑے, معافی مانگی. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات. سارا ترکہ بک گیا, تھوڑے ہی سے پیسے رہ گئے. انہوں نے پھر لسٹ بنائی,
گھر والوں کو وصیت کی کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو میری جو پینشن ہوگی اس میں سے ان لوگوں کے یہ بقایا ہے. یہ ہے توبہ. واہ واہ واہ, کیا اچھی, یہ سے کہتے ہیں خود احتسابی, خود سیلف انالیسس, سیلف اکاؤنٹیبلٹی. آج کی سر جو رات ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گرمیوں کی ہے 7-8 گھنٹے ہارڈلی ہمارے پاس فجر تک کچھ بھی نہیں ہے سر, کچھ بھی نہیں ہے سر. یہ ہے کہ اس میں پوری اپنی میں نے کہا فلم چلائیں, ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کے ایک ایک چیز کی معافی اللہ تعالیٰ سے. واہ واہ. اچھا ہمیں نا, میں آپ کو بتا ایک چھوٹی سی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا انگلش میں, اس میں وہ ایک بندہ, 2 دوست بیٹھے ہوتے ہیں کہ بیوی آتی ہے, وہ بڑی ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے یہ وہ, تو دوسروں سمجھا, اس نے کہا نا کہ یو نو دس از دا آرڈر آف دا گاڈ. آرڈر, اب میں سرکاری بندہ تو مجھے آرڈر کا لفظ بڑا کلک ہوا کہ ہمیں ایک آتا ہے آرڈر, میں لاہور بیٹھا ہوں, اب ایک آرڈر آئے گا میں راجن پور چلا جاؤں گا, ایک آرڈر آئے گا میں اٹک چلا جاؤں گا. بالکل صحیح. تو یہ اس کا آرڈر ہے واہ, جو بادشاہوں کا بادشاہ, واہ 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 واہ, اس کی وائلیشن پہ پھر میں نے کہا نا کہ جو طریقہ کار ہے معافی مانگنے کا وہ تب بھی ہو سکتا ہے جب آپ 1-to-1 میٹنگ. کیا اچھی بات, کیا اچھی بات, کیا اچھی بات ہے. بات تھوڑے سا اور آگے بڑھاتے ہیں. اب جو اس رات کی فضیلتیں آتی ہیں احادیث کی روشنی میں خاص طور پہ, تو ہمیں تواتر سے نظر آتی ہیں, اور خاص طور پہ اس رات کے جو اعمال ہیں وہ بھی لوگوں کو بتائیے. ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی جو روایت ذرا بتائیے. سبحان. جی ہاں, آغاز اسی سے کرتے ہیں. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک روایت کے مطابق 1/3 اور ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ نصف دین دینے والی جو ہے وہ ہماری پیاری امی جان ہے. ایسے ہی, اور آج مدرس ڈے بھی ہے ان کی بلکہ سرکار علیہ السلام تو پیار سے بلاتے تھے, ان کی خدمت میں ہم خصوصی جو ہے وہ سلام کرتے ہیں کہ اصل مدر تو وہ ہیں, اصل مدر تو وہ ہیں. بات اور تو انہوں نے ہمیں یہ مطلب کہہ لیجیے کہ ایک تحفہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عطا فرمایا کہ آپ جو ہے وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتی ہیں اور جا کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ, اے میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی وسلم, اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا کروں, کیا پڑھوں, کیا عمل کروں. اور یہ ہر کسی کا سوال ہوگا آج مسلمان مومن. اچھا, پوچھنے والی امت کی ماں ہے, سب سے زیادہ قریب ہے سرکار علیہ السلام کے, سب سے زیادہ ناز ہے, اور بتانے والے امت کے کریم ہیں, ان سے بڑھ کے کوئی نہیں. واہ, تو اس سے اچھا کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا. جی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ اس میں اگر کبھی وقت ہو تو اس کو پورے مفاہیم, معانی اور مطالب کے ساتھ ہم سمجھیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جو ہے وہ شب قدر کو پاؤ تو یوں کہو, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ فی دینی والدنیا والآخرہ. اللہ, کیا اے اللہ تمہیں تجھ سے عفو کا سوال کرتا ہوں, معافی کا سوال کرتا ہوں, اللہ, کہ میرے کوئی ایسا عمل میرے پلے میں نہیں ہے کہ جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر کے مغفرت کا جو ہے وہ پروانہ لے سکوں, تو مجھے بس معاف فرما. تو کریم میں معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے. تحب العفو فاعف عنا, یہ بھی الگ سے مطلب ہے کہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی, فاعف عنا, تو ہمیں معاف فرما دے, تو مجھے معاف فرما دے. انی سے مراد مجھے معاف فرما دے, اور انا سے مراد ہم اجتماعی طور پہ سب کو معاف فرما دے. اور اس میں یہ ہے کہ عافیت کا ساتھ سوال کیا گیا ہے. یہ عافیت کیا ہے, اس میں بڑا ضروری ہے کہ ہم بعض اوقات جو ہے وہ ایک صابر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, وہ صبر کی دعا کر رہے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اچھا, منع فرمایا. آپ نے کہا کہ صبر کی دعا نہ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگو, کہ مالک وہ گھڑی نہ لانا کہ مجھے صبر کرنا پڑے. ہائے 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 ہائے, مجھے ہمیشہ تو اپنی عافیت میں رکھ, عافیت میں رکھ, ہاں, ٹھنڈی ٹھنڈی چھیاں میں رکھ مجھے, خیر سے رکھ مجھے, مجھے کوئی آزمائش میں تو مبتلا ہی نہ فرما, میرے مطلب اعمال کی شامت نہ لے کر آ, تو مجھے درگزر فرما کے اور اپنی رحمتوں کی ورکھا میں رکھ, اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ. یہ بارگاہ مصطفیٰ سے تربیت ہے, اور یہ عافیت ہمیں مانگنی چاہیے. سبحان اللہ. جب عافیت کا ہم سوال کریں گے, بیماریوں سے بچیں گے, قرض داریوں سے بچیں گے, اولاد کی نافرمانیوں سے بچیں گے, ہمارا گھر کا ماحول جو ہے وہ جنت بنتا چلا جائے گا. مانگنے کی رات ہے. ہمیں تو دراصل جنید بھائی یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں یہی بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مانگنا کیا ہے. اچھا, مانگنا کیا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا. اس پہ ذرا سا قطع کلام ایک وقفہ لینا ہے ناظرین. میں انشاءاللہ وقفے سے جب لوٹتا ہوں تو یہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب سے یہ پوچھیں گے آج خاص طور پہ کون سے اعمال ہمیں کرنے چاہیے, تو بس جاتے ہیں, لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اور آج چوتھی طاق رات یعنی 27ویں شب ہے, ممکنہ شب قدر ہے. اور ابھی علامہ صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے کہ آج کی رات ہمیں اعمال کیا کرنے چاہیے. انتہائی توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا, کیونکہ آج کی رات بڑی اہم ہے ناظرین. پتہ نہیں اگلے برس یہ رات ہمیں میسر آئے کہ نہ آئے, پتہ نہیں ہم
زمین کی پیٹھ پر ہوں اگلے برس یا زمین کے پیٹ میں ہوں، کسی کو نہیں معلوم ناظرین. کون منو ٹنو مٹی کے اوپر ہوگا یا کون منو ٹنو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، کسی کو نہیں معلوم. جو ملا ہے آج اس کو حاصل کرنا ہے. جی علامہ صاحب. جی ہاں، اس میں جنید بھائی سب سے زیادہ تو تقرب اللہ جو ہے وہ بندے کو سجدے میں ملتا ہے. سجدوں والی کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کیجیے، نوافل پڑھیے. جو فرض نماز عشاء، نماز تراویح با جماعت ادا کر کے نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی سعادت پالے گا تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مجدہ ہے کہ گویا اس نے پوری شب عبادت میں گزار دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یعنی اس میں بھی آسانی دے دی. ہاں، اس میں بھی اتنا اہتمام تو سب کو کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہمیں وہ پیاری عبادت جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی، اس کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی نسلوں کو سکھانی چاہیے. جی وہ ہے نماز تسبیح. اچھا، صلاۃ التسبیح. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ عبادتوں کی قبولیت کی رات ہے اور صلہ بہت زیادہ ضرب لگا کے مل رہا ہے. تو وہ پہلے ہی مطلب اتنے بڑے صلے والی عبادت ہے. اس میں صوفیہ نے جو ہے وہ تلقین بھی فرمائی ہے کہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ ایسی عبادتیں کرنے کی کوشش کریں جن کا بڑا بڑا صلہ ملے. جیسے سورہ یاسین پڑھے 10 ختم قرآن کا ثواب ہے، تو اس رات کی ضرب لگے گی تو پتہ نہیں کتنا مل جائے. اسی طرح 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے 1 ختم قرآن کا ثواب ہے. 4 دفعہ سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس پڑھے جو ہے وہ 1 ختم قرآن کا ثواب ہے. اس طرح کی عبادتیں کر کے زیادہ سے زیادہ اجر یعنی اس طرح سے کہ ایک یاسین کا ثواب مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ 10 ختم قرآن 10 ختم قرآن. تو آج کی رات سے اگر اس کو ضرب دیں گے وہ 1000 مہینوں کی عبادت، تو بات کہاں جائے گی؟ جی ہاں، وہ 1000 مہینے پھر 70 گنا رمضان ہے نا. پتہ نہیں بات کہاں جائے گی، مطلب بیونڈ دی امیجنیشن ہے نا پھر. بس اس کو کھونا نہیں ہے، اس کو غنیمت جانی ہے. جیسے قبلہ رائے صاحب بات کر رہے تھے کہ غنیمت جانے کے ہم زمین کے اوپر ہیں، آپ بھی بات کر رہے تھے کہ غنیمت جانے اللہ نے ہمیں مہلت دے دی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے. نماز تسبیح کا طریقہ کار یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے چچا جان میں آپ کو عطا نہ فرماؤں ایک ایسی عبادت کہ جو ہے وہ اگر سمندر کے جاگ کے مثل بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ، ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ، نہیں ہو سکے تو روزانہ، ہو سکے تو ہفتے میں 1 دفعہ، ہو سکے تو مہینے میں 1 دفعہ، ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ یا زندگی میں 1 مرتبہ ضرور کریں. اور صلاۃ التسبیح. جی صلاۃ التسبیح. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ 4 رکعت نماز تسبیح ہے. ہاں یہ بتائیے. نفل کی نیت سے 4 رکعت نماز نفل تسبیح جو ہے وہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا مطلب کعبہ شریف اللہ اکبر نیت کر کے آپ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیے. سبحانک اللہ پڑھیے. اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھنا ہے 15 مرتبہ. پھر آپ کے بعد اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیحات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ٹھیک ہے یہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے. رکوع کی 3 دفعہ کی تسبیحات سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تیسرا کلمہ. جی ہاں تیسرا کلمہ کہہ لیجیے. پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سجدے میں جانے سے پہلے یہی تسبیح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اللہ اوپر کیا کہ سجدے میں جانا ہے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پھر یہی 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے. پھر سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ. اس طرح ایک رکعت میں یہ 75 مرتبہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی 300 مرتبہ کل ہو جائے گا. جی ہاں، 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ ہو جائے گی. جب آپ نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھنا ہے تو یہ نماز سنت غیر موقدہ ہو یا نفل 4 رکعتیں اکٹھی پڑھ رہے ہوں تو آپ نے یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے. اچھا، یعنی عبد و رسول تک کہہ کے کھڑے نہیں ہونا. ہاں جی، یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے اور یعنی درود شریف اور آگے وہ ملانا ہے، دعا بھی پڑھنی. اور تیسری رکعت کا آغاز پھر سبحانک اللہ سے کرنا ہے. ہاں جیسے پہلی پڑھی تھی. اچھا، اسی کی یعنی ثنا پڑھنی ہے پہلے. یوں سمجھ لیں کہ آپ 2 کر کے پڑھ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ نے سلام نہیں پھیرا. اچھا ثنا پڑھ کے پھر اس نے 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا اور پھر وہی ترتیب اسی طرح سے رہی. بالکل ٹھیک ہے. بات تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں صاحب. اس رات کے حوالے سے بھی بتائیے. جیسے ہم خود احتسابی پہ بات کر رہے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے سے ہم کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں لیکن وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کی. یعنی آج کی رات تو اس کے لیے وعید آ گئی ہے کہ وہ ماں باپ کا نافرمان جو اس کی بخشش نہیں ہوگی. ذرا بتائیے کہ اس سیلف انالیسز اور اکاؤنٹیبلٹی اس اعتبار سے ہو تو کیسی ہو؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں یہ جو دین کی ناواقفیت ہے نا، اس نے ہماری بہت خرابی پیدا کی ہے. میں کل پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے تھے سعودی عربیہ اور میں ایسے گھر میں بات کر رہا تھا. ان کو دیکھا نا ایسے وہ سعودی کنگ اور ہمارے پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا ہماری کتنی بد نصیبی ہے کہ یہ دونوں آپس میں گفتگو ایک دوسرے کی سمجھ نہیں سکتے. ایک ٹرانسلیٹر چاہیے اور ٹرانسلیٹر کے ہوتے ہوئے بات کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، اس سے کوئی بات کی نہ وہ جذبات کنوے ہو سکتے ہیں نا، اور انگریزوں سے ہم فر بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے دین کو جیسے عربی کو ہم نے وہ پیچھے کر دیا نا، اس طرح ہم نے دین کو پیچھے کر. ہمیں نماز کے معنی نہیں آتے. اچھا اب یہ چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا کچھ تو چلے حدیث میں بتا دیا گیا یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ گناہ صغیرہ ہے.
سر اصل ہوتا ہے کہ آرڈر کس کا ہے. واہ 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 واہ, گناہ ہوتا ہے. میں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نارملی آرڈرز یہ ہوتے ہیں کہ اگر چیف سیکریٹری صاحب کا آرڈر ہے تو وہ خود دستخط نہیں کرتے, اوپر لکھا ہوتا ہے چیف سیکریٹری, نیچے سیکشن آفیسر چھوٹا افسر دستخط کرتا ہے. جو بہت امپورٹنٹ کوئی چیز ہوتی ہے نا وہ چیف سیکریٹری خود آرڈر کرتا ہے, اس کے اوپر خود سائن کرتا ہے. واہ سر اللہ اور اللہ کے رسول مجھے کہہ رہا ہے کہ جوتا پہنتے ہوئے دایاں پاؤں اندر جانا چاہیے, میں نے ہمت کیسے کی کہ میں نے بایاں ڈالا, بائیں ڈال دی. واہ کیا اچھی بات, کیا اچھی بات. میں کون ہوں, کس اتھارٹی کے تحت, یعنی کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ. اچھا یہ ہم کہتے ہیں جی 8 بجے دفتر ہیں, سارے پہنچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سب کو پتہ ہوتا ہے شو کا. سر ہمارا سونا, ہمارا جاگنا, دیکھیں اسلام نے کتنا خوبصورت بتایا. اسلام نے بتایا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, اے ایمان والو اسلام میں پورے. اچھا آرمی میں اگر آپ نے جانا ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی میں یونیفارم نیلے رنگ کی پہنوں گا, وہ کہے گا نہیں جی وردی بھی ہماری, کٹنگ بھی ہماری, جاگنا ہمارا, سونا ہمارا, کیونکہ ہم آپ کو 25,000 روپے دیتے ہیں. سر اسلام میں پورے آ جانا. اچھا ہماری ساری رہنمائی, کوئی یورپ سے ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے, یورپ ہم سے ادھار لے, ہمیں کسی کا سرٹیفکیٹ. سر وہ ہم سے ادھار لے کے تو پل رہا ہے, بدقسمتی یہ وہ ہماری آئیڈیالوجیز پہ چل رہے ہیں اور ہم نے اپنی آئیڈیالوجیز کو اٹھا کے پسے پوچھ ڈالتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ تشریف, بڑا لطف آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ تو ظاہر ہے مطلب ایز یوزول ماشاءاللہ چھائے رہتے ہیں. اور جناب مجھے دیجیے اجازت, آج رات انشاءاللہ زندگی رہی تو 27ویں شب کو ایک بار پھر آپ سے سحری کے موقع پہ رات 2 بجے پاکستانی وقت میں ملاقات ہوگی. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.